السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر وعافیت میں ہوں گے۔ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو وہ نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور بیل آئیکن دبانے سے ہمیں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، ہماری تھوڑی سی موٹیویشن ہو جاتی ہے اور ہم اپنے مزید کام میں دل لگی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضرور آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔ پارٹ 1 میں ہم نے آدھا سبق پڑھ لیا تھا یونٹ 4 کے، اب یونٹ 4 کے ہم سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ سبق کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، آپ کو اپنے سبق کے حوالے سے بہت سارے مشکلات آپ کے حل ہو جائیں گے اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہوں گی۔ شکریہ۔ اربنائزیشن، شہر کاری از اے پروسیس، یہ ایک عمل ہے ویئر بائی جس کے تحت پاپولیشنز آبادیاں موو نقل مکانی کرتے ہیں فرام رورل ٹو اربن ایریا، دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف، انیبلنگ سٹیز اینڈ ٹاؤنز، شہروں اور قصبوں کو اس قابل بناتے ہیں ٹو گرو کہ وہ اپنی وسعت بڑھا سکیں۔ شہر کاری ایک عمل ہے جس کے تحت دیہی آبادیاں شہری آبادیوں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں اور اس کے تحت شہر اور قصبے اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی وسعت بڑھ جائے، ان میں آبادیاں بڑھ جائے۔ اٹ کین آلسو بی ٹرمڈ، اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، ایز دا پروگریسو کہ ترقی پاتا ہوا، انکریز بڑھوتری، آف دا نمبر تعداد کی، آف پیپل لوگوں کی تعداد میں ترقی پاتی ہوئی بڑھوتری، لیونگ جو رہ رہے ہیں، ان ٹاؤنز قصبوں میں، اینڈ سٹیز اور شہروں میں۔ اس کو شہروں اور قصبوں میں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں ترقی کرتی ہوئی بڑھوتری کے طور پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایکسپرٹس تھنک، ماہرین کا خیال ہے، دیٹ کہ فیوچر ورلڈ پاپولیشن گروتھ، مستقبل کی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی، ول بی ہوگی، ان ٹاؤنز اینڈ سٹیز قصبوں اور شہروں میں۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مستقبل کی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی صرف اور صرف قصبوں اور شہروں میں ہی ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ سارے جب قصبوں اور شہروں کی طرف آ رہے ہیں تو گاؤں غیر آباد ہو جائیں گے اور اس کی آبادیاں شہروں میں منتقل ہو جائیں گی۔ مچ آف اربن مائگریشن، زیادہ تر جو شہری ہجرت ہوتی ہے، از ڈریون بائی رورل پاپولیشنز ڈیزائر، وہ دیہی آبادیوں کی اس خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے، فار دا ایڈوانٹیجز کہ ان کو میسر ہو جائے سہولیات، دیٹ اربن ایریاز آفر جو کہ شہری علاقے فراہم کرتے ہیں۔ زیادہ تر شہری ہجرت دیہی علاقوں کی آبادیوں کی اس خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو شہری علاقوں کے میسر کرنے والی تمام سہولیات فراہم ہو جائیں۔ اربن ایڈوانٹیجز، شہری سہولیات یا شہری فوائد، انکلوڈ میں شامل ہیں، گریٹر اپرچونٹیز، زیادہ سے زیادہ مواقع، ٹو ریسیو ایجوکیشن، تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، ہیلتھ کیئر، صحت کے تحفظ کو حاصل کرنے کے لیے، اینڈ سروسز، اور خدمات، سچ ایز انٹرٹینمنٹ، جیسے کہ تفریح۔ شہری فوائد میں تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور تفریح جیسے خدمات حاصل کرنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع شامل ہیں۔ اربن پیپل، شہری لوگ، چینج دیئر انوائرمنٹ، اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں، تھرو دیئر کنزمپشن آف فوڈ، خوراک کے کھپت سے، خوراک کے زائد استعمال سے، انرجی، واٹر اینڈ لینڈ، توانائی، پانی اور زمین کی زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ شہری لوگ خوراک، توانائی، پانی اور زمین کی کھپت کی وجہ سے اپنے ماحول کو تبدیل کر لیتے ہیں، اینڈ ان ٹرن، اور بدلے میں، دا پولوٹیڈ اربن انوائرمنٹ، آلودہ شدہ شہری ماحول، افیکٹس دا ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف لائف، صحت اور زندگی کے معیار پر اثر انداز ہوتا ہے، آف دا اربن پاپولیشن، شہری آبادی کے، اور بدلے میں آلودہ شدہ شہری ماحول شہری آبادیوں کے زندگی کے معیار اور صحت کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ اربنائزیشن، شہر کاری، بگین، شروع ہوئی، ڈیورنگ دا انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب کے دوران، ان دا 18th century، 18ویں صدی میں، when agriculture societies، جب زرعی معاشرے became more industrialized، وہ مزید صنعت کاری میں تبدیل ہوئی، and urban، اور شہر والی بنی۔ شہر کاری 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے دوران شروع ہوا، جب زرعی معاشرے شہری اور صنعتی معاشرے میں تبدیل ہو گئیں۔ ایز اے ریزلٹ، اس کے نتیجے میں ورکرز،
کاریگر کام کرنے والے موو ٹورڈز مینوفیکچرنگ ہب، انہوں نے مینوفیکچرنگ ہبس کی طرف نقل مکانی کی ان سٹیز شہروں میں ٹو اوبٹین جابز ان فیکٹریز تاکہ ان کو فیکٹریوں میں ملازمتیں وصول ہوں ایز ایگریکلچر جابز، چونکہ زرعی نوکریاں بیکیم لیس کامن بہت ہی کم ہو گئی تھی تعداد میں۔ نتیجتاً یا اس کے نتیجے میں کارکنان فیکٹریوں میں ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے شہروں میں موجود مینوفیکچرنگ ہبس کی طرف کوچ کر گئے یا نقل مکانی کی، کیونکہ زرعی نوکریاں یا ملازمتیں پہلے سے بہت کم ہو گئی تھیں۔ انڈسٹریلائزیشن صنعت کاری ہیز ہیڈ موسٹ سیویئر مینس شدید، نقصان دہ، سنجیدہ امپیکٹ اثرات آن انوائرمنٹ ماحول پر۔ صنعت کاری کے ماحول پر نہایت ہی سنجیدہ اور بد اثرات ہو چکے ہیں۔ ہیوج کوانٹیٹیز آف پولوٹنٹس، غلاظت کی بہت بڑی مقداریں یا تعداد آر بینگ لیٹ آؤٹ، وہ چھوڑی جا چکی ہیں یا خارج کی جا چکی ہیں ان دا ایئر، ہوا میں، واٹر پانی میں، لینڈ زمین کی طرف، بائی ویریس انڈسٹریز مختلف صنعتوں کی جانب سے۔ مختلف صنعتوں کی طرف سے ہوا، پانی اور زمین کی طرف بھاری مقدار میں آلودگیاں چھوڑی جا رہی ہیں یا چھوڑی جا چکی ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن صنعت کاری پروڈیوسز پیدا کرتی ہے a greater amount of waste، ایک بہت بڑی تعداد فضلے کی، both directly، دونوں براہ راست طور پر as a result of production of goods، ساز و سامان کی پیداوار کی نتیجے کی شکل میں، and indirectly، اور بالواسطہ طور پر through disposal of those goods، ان ساز و سامان کی ضائع ہونے کی شکل میں once their purpose has been served، جب ایک مرتبہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ صنعت کاری سے بڑے پیمانے پر فضلے کی پیداوار ہوتی ہے، دونوں ذریعے سے، سامان کی پیداوار کے نتیجے میں بھی براہ راست اور بالواسطہ طور پر سامان کو اس کے ٹھکانے لگانے سے، یعنی کہ سامان کو ضائع کر دینے کے ذریعے سے، جب ایک مرتبہ اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ انڈسٹریلائزیشن صنعت کاری اینڈ اربنائزیشن اور شہر کاری از دا میجر کاز، یہ ایک بڑی وجہ ہے، آف ویسٹ پروڈکشن، فضلے کی پیداوار کی۔ صنعت کاری اور شہر کاری فضلے کی پیداوار کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایز دا ورلڈز پاپولیشن، جوں ہی دنیا کی آبادی ہیز گرون، بڑھ گئی ہے، اینڈ بیکم مور اربن، اور یہ مزید شہری بن گئی ہے، اینڈ ایفلوئنٹ، اور متمول، یعنی کہ مالدار، ویسٹ پروڈکشن ہیز رائزن، فضلے کی پیداوار بڑھ گئی ہے، مینی فولڈ، کئی تہ۔ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھی ہے اور زیادہ شہری اور متمول بن گئی ہے، فضلے کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایوری ایئر، ہر سال، وی ڈمپ، ہم پھینکتے ہیں، میسو، ایک بہت بڑی، 2.2 بلین ٹنز آف ویسٹ، 2.12 بلین ٹن کا فضلہ۔ ہر سال ہم بڑے پیمانے پر 2.12 بلین ٹن فضلہ پھینکتے ہیں۔ بائی 2025، 2025 میں، اٹ ول بیکم، یہ بن جائے گا، ڈبل، دگنا، آف اٹس پریزنٹ پروڈکشن، اپنی موجودہ پیداوار کا۔ 2025 تک یہ اپنی موجودہ پیداوار سے دگنا ہو جائے گا۔ ربش، کوڑا کرکٹ، از بینگ جنریٹڈ، پیدا کیا جاتا ہے، فاسٹر، تیزی سے، دین ادر انوائرمنٹل پولوٹنٹس، دیگر ماحولیاتی آلودگیوں کی بنسبت، انکلوڈنگ، جس میں شامل ہیں، گرین ہاؤس گیسز۔ کوڑا کرکٹ دیگر ماحولیاتی آلودگیوں بشمول گرین ہاؤس گیسوں کے مقابلے میں تیزی سے پیدا ہو رہا ہے۔ پلاسٹک کلاگز، روکتا ہے، دا ورلڈز اوشنز، دنیا کے بحروں کو، اینڈ ریورز، اور دریاؤں کو، کازنگ، وجہ بنتا ہے، فلڈنگ، سیلاب کا، ان ڈیولپنگ ورلڈ سٹیز، ترقی پذیر دنیا کے شہروں میں۔ پلاسٹک دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کو روکتا ہے، جس سے ترقی پذیر دنیا کے شہروں میں سیلاب آتا ہے۔ دا امپیکٹ، اثر، آف دیز فیکٹرز، ان عوامل کا، از سو انارمس، اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا ہے، آن دا انوائرمنٹ، ماحول پر، دیٹ
کے سائنسدان یوز دا ٹرم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں یا لفظ استعمال کرتے ہیں اینتھروپسین ایپوک فار آور ٹائم ہمارے وقت کے لیے ہمارے زمانے کے لیے which means جس سے مراد ہے the dominant غالب influence اثر of humans انسانوں کا and their activities اور ان کی سرگرمیوں کا on the environment ماحول کے اوپر. ان عوامل کا اثر ماحول پر اتنا زیادہ ہے کہ سائنسدان ہمارے زمانے کے لیے اینتھروپسین ایپوک کی اصطلاح یا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے یا جس سے مراد ہے ماحول پر انسانوں اور ان کی سرگرمیوں کا غلبہ یا اثر. ایز دا ورلڈ جو ہی پاپولیشن دنیا کی آبادی کنٹینیوز جاری ہے ٹو گرو بڑھنے کے لیے مور پیپل مزید لوگ ول یوز استعمال کریں گے مور ریسورسز مزید وسائل اینڈ کریٹ اور بنائیں گے پیدا کریں گے مور ویسٹ مزید فضلہ. جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ وسائل استعمال کریں گے اور مزید فضلہ پیدا کریں گے. بٹ لیکن ہاؤ مینی پیپل کتنے سارے لوگ کین ارتھ زمین کر سکتی ہے سپورٹ سہارا لیکن زمین کتنے لوگوں کو سہارا دے سکتی ہے یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے آپ لوگوں سے تاکہ آپ لوگ سوچیں. ان دا ویو آف سائنٹسٹ سائنسدانوں کے خیال میں دا فگر یہ تعداد رینجز فرام 500 ملین 500 ملین سے شروع ہو کر ٹو مور دین 1 ٹریلین 1 ٹریلین سے زیادہ تک ہے. سائنسدانوں کے خیال میں یہ تعداد 500 ملین سے لے کر 1 ٹریلین سے زیادہ ہے. دس رینج از کالڈ اس حد کو کہا جاتا ہے دا کیرنگ کیپیسٹی آف ارتھ دنیا کی اٹھانے کی صلاحیت. اس حد کو زمین کی اٹھانے کی صلاحیت کہا جاتا ہے یعنی کہ زمین جو ہے وہ کتنی تعداد میں انسانوں کی آبادی کو اپنے اوپر سما سکتی ہے. تو اس حوالے سے سائنسدانوں نے ایک رف فگر دیا ہے وائدر آیا وی ہیو 500 ہمارے پاس 500 ملین ہو اور 1 ٹریلین یا 1 ٹریلین وی اسٹل ہیو ہمارے پاس پھر بھی ہے 1 پلانٹ ایک ہی سیارہ which has جس پر ہے limited محدود ریسورسز وسائل. چاہے ہمارے پاس 500 ہوں یا 1 ٹریلین ہمارے پاس اب بھی ایک سیارہ ہے جس کے وسائل محدود ہیں. ٹو مینٹین برقرار رکھنے کے لیے دا ڈیلیکیٹ نازک بیلنس توازن بٹوین پاپولیشن گروتھ بڑھتی ہوئی آبادی کے مابین اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشنز اور ماحولیاتی حد بندیوں کے مابین دیر از نو سنگل ایزی سولوشن کوئی واحد آسان حل نہیں ہے. آبادی میں اضافے اور ماحولیاتی حدود کے درمیان نازک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی واحد آسان حل موجود نہیں ہے. آل آپشنز تمام اختیارات مسٹ بی ہونے چاہیے پارٹ آف دا سولوشن حل کا حصہ. تمام اختیارات حل کا حصہ ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل سب سے پہلے وی شوڈ ہمیں چاہیے ایجوکیٹ پیپل لوگوں کو آگاہی دیں اباؤٹ دیئر ایکشنز ان کی حرکات کے حوالے سے اینڈ دیئر ایفیکٹس اور ان کے اثرات کے متعلق آن دا انوائرمنٹ ماحول پر. سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو ان کے اعمال اور ماحول پر ان کے اثرات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے. مور اوور مزید بارآں وی نیڈ ہمیں ضرورت ہے ٹو ری ایسیس کہ ہم دوبارہ جائزہ لیں آور کنزمپشن پیٹرنز ہمارے خرچ کرنے کے طریقوں کو یا ہمارے کھپت کے نمونوں کا. مزید یہ کہ ہمیں اپنے کھپت کے نمونوں کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ہمیں ضرورت ہے ٹو ریڈیوس کہ کم کریں دا اماؤنٹ آف ریسورسز وسائل کی تعداد کو وی کنزیوم جو ہم خرچ کرتے ہیں جو ہم کھپت کرتے ہیں. ٹیک شارٹر شاورز ان باتنگ نہانے میں کم پانی استعمال کریں یا نہانے میں کم شاور لیں. سے نو ٹو دا یوز آف پلاسٹک کے استعمال کو نہ کہیں. بائی لیس اینڈ ریسائکل آور ویسٹ کم خریدیں اور ہمارے فضلے کو
دوبارہ سے سائیکل کریں یا دوبارہ سے استعمال میں لائیں۔ ہمیں وسائل کی مقدار کو کم کرنے کی ضرورت ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ نہانے میں کم پانی استعمال کریں یا نہانے میں کم شاور لیں۔ پلاسٹک کے استعمال کو نہ کہیں، کم خریدیں اور ہمارے فضلے کو ریسائیکل کریں۔ If millions around the world، اگر دنیا میں لاکھوں لوگ اختیار کرتے ہیں دس بیہیویئر، اس برتاؤ کو، اینڈ مینیج اور ترتیب دیتے ہیں دا گروتھ آف پاپولیشن، آبادی کی بڑھوتری کو، وی ول ہیو دا اپرچونٹی، تو ہمارے پاس یہ ایک موقع ہو سکتا ہے ٹو لیڈ، قیادت کرنے کا، آن انجوائبل اینڈ فل لائف، ایک پرلطف اور بھرپور زندگی کی طرف، اینڈ آور فیوچر جنریشنز، اور ہمارے مستقبل کے نسلیں، ول فائنڈ ارتھ اے پلیس، دنیا کو ایک ایسی جگہ پائیں گے، ورتھ لیونگ، جو رہنے کے قابل ہو۔ اگر دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس طرز عمل کو اپناتے ہیں اور آبادی میں اضافے کا انتظام کرتے ہیں تو ہمیں ایک پرلطف اور بھرپور زندگی گزارنے کا موقع ملے گا اور ہماری آنے والی نسلیں زمین کو رہنے کے لائق جگہ پائیں گی۔ والسلام۔